اور حاضرین جلسہ، آج کے اس نورانی بسمے میں میرا موضوع شان کتاب ہے جو اس روئے زمین پر انسانی قلوب کی آبادی و شادابی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ قرآن خالق و مخلوق کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے، کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں ہدایت کا ایک روشن چراغ ہے، ظلم و جور سے چور ہو چکی انسانیت کے لیے عدل و انصاف کا ایک پیغام ہے۔ چکی تھی ایسے تاریک ترین ماحول میں غار احراس ہے، نور خداوندی کی وہ کرن پھوٹی جس سے انسانی قلوب کی کھیتیاں لہلہا اٹھتی۔ کہاں بڑے بڑے قافلے دن دہاڑے لوٹ لیے جاتے تھے، کہاں وہ مبارک زمانہ آ گیا، ایک خوبصورت جوان عورت تنہا تنہا سرائے یمن سے مدینہ آتی ہے، اس کی عزت و دولت پر کوئی گندی نگاہ ڈالنے والا نہیں ہوتا۔ یہ چرچنی نفاق اس پرامن زمانے کا گواہ ہے جب لوگ مؤذن کی آواز پر اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر مسجد کا اور اس کے بعد ایک نمبر کے مصاحب تشریف لائے۔ ایک نمبر کے مصاحب تشریف حضرات حکم مستحکم اور رفقائے بزم، آج میں ان برگزیدہ ہستیوں کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کی زندگیاں ایک ایسے فانوس کے مثل تھیں جس کی منور کرنوں نے اپنی چہار جانب کو منور کر رکھا تھا، اور ان کی ذوات قدسیہ ایک ایسے حشر پہلو موتی کی طرح تھی جس کی چمک نے آنکھوں کو چکا چوند کر رکھا تھا۔ غرض کہ ان کے بارے میں یہ کہنا وجہ ہوگا، میری زندگی یہی ہے کہ ہر ایک کو فیض پہنچے، میری زندگی یہی ہے کہ ہر ایک کو فیض پہنچے، میں چراغ راہ گزر ہوں مجھے شوق سے جلاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وہ علماء دیوبند تھے جو ہر دور میں سنت خیر الورا کے سمسمے گاتے رہے، ہر عہد میں پرچم اسلام کو بتکدوں کی چہار دیواری پر لہراتے رہے، پیغام خداوندی کو چہار دانے عالم میں پھیلاتے رہے اور خیل باطل و طاغوتی لشکروں سے ٹکراتے رہے۔ چنانچہ جب ہندوستان کی سرزمین پر اسیران عقل آئے، ان کا مقابلہ علماء دیوبند نے کیا، فرزندان تخلیص آئے، ان کا مقابلہ علماء دیوبند نے کیا، پاسبان اسلام آئے، ان کا مقابلہ علماء دیوبند نے کیا، غداران نبوت آئے، ان کا مقابلہ علماء دیوبند نے کیا، دشمنان صحابہ آئے، ان کا مقابلہ علماء دیوبند نے کیا، اور یہ اعلان کر دیا باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہی نہیں بلکہ تحفظ دین و شریعت کی خاطر انہوں نے تختہ دار کو تشریف لا رہے ہیں ایک نمبر کے مصاحب، اور اس کے بعد تشریف لائے 32 نمبر کے مصاحب، 32 نمبر کے مصاحب اس کے بعد تشریف لے آئے، بیان و خطابت کرتے ہیں۔ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، اعوذ باللہ، بلکہ کروڑوں برس سے قائم ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اس مدت میں نامعلوم کتنی قومیں روئے زمین پر نمودار ہوئی، کتنی قومیں نے اس دنیا کے اسٹیج پر کرشمہ سازی کی، اپنے کرتب دکھلائے، تماشا کیا اور چل بسی فنا ہو گئی۔ کتنی ہی قوموں نے اس قدر ترقی کی، دنیا کو معلوم ہونے لگا کہ ان کی ترقی لازوال ہے، یہ قوم فنا نہیں ہو سکتی، اس کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی۔ فرعون نے سر ابھارا، فرعونیت و طاغوتیت کے نتیجے میں حق سے ٹکر لی، خدا سے پنجہ آزمائی شروع کی، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا۔ اسی عجب و غرور کے نتیجے اور اقتدار و طاقت کے نشے میں بنی اسرائیل کے ساتھ ناروا سلوک کرنا شروع کیا۔ اسی عجب و غرور کے نتیجے اور اقتدار و طاقت کے نشے میں بنی اسرائیل کے ساتھ ناروا سلوک کرنا شروع کیا۔ پیدا ہوتے ہی نئی بچوں کا قتل عام ہونے لگا، ممتا کی آغوش سے ان کے جگر پاروں کو چھین کر انہی کے سامنے خنجر و تلوار کی نوک پر ہوا میں اچھالا جاتا اور دو ٹکڑے کر کے ان کی آغوش میں دے دیا جاتا۔ فرعون نے سوچا وقت کی طاقت تیرے پاس ہے، دریائے نیل پر تیرے حکمرانی ہے، مصر کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، شراب کھیتیاں اور سبزہ زار پھلوانیاں تیرے تصرف میں ہیں، خدم و حشم، جاہ و منصب، نوکر و چاکر
دولت و ثروت تیرے اللہ اصیل ہے، آسمان مصر کی گردنیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں، اسی آسمان مصر کی گردنیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد 187 نمبر کے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء اکرام اور اسٹیج پر تشریف فرما مہمان، پوری دنیا میں اسلام کا سر بلند کیا، اسلام غالب آیا، اسلام نے قوت پکڑی۔ جب لا الہ الا اللہ کہنے والا مضبوط تھا، تپتے ہوئے صحراؤں پر لے کر اس نے لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا گیا، لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑا۔ میرے دوستو، لوگ طائف میں پتھر چلاتے رہے، رحمت کبریا مسکراتے رہے، اس کو ابو جہل ایمان میسر نہ تھا، ورنہ کنکر بھی کلمہ سناتے رہے۔ کسی کی طرف کوئی کنارہ نہ ہوگا، کسی کی طرف کوئی کنارہ نہ ہوگا، غیروں کا کیا اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوگا۔ کر لو محبت رسول سے ورنہ آخرت میں محمد کے سوا کوئی ہمارا نہ ہوگا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسائل نمبر 187۔ کریم اما بعد، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، دنیا کے تمام ادیان و مذاہب کے درمیان مذہب اسلام اپنے انسانیت نواز پیغام میں منفرد ہے، حق گوئی اور راست بازی میں تنے تنہا ہے، بلند اخلاقی اور اعلیٰ کرداری میں اسلام کو امتیاز شان حاصل ہے۔ امن و امان کی پاسداری اور تحفظ انسانیت میں اسلام کی نظیر نہ کل تھی، نہ آج ہے، اور نہ قیامت تک کوئی مذہب ایسی نظیر پیش کر سکتا ہے۔ لیکن دوستو، آج اتنی وسیع و عریض کائنات میں جہاں کہیں بھی دہشت گردی کے واقعات رونما ہوتے ہیں، کہیں پر قتل و غارت گری کا گھناؤنا کھیل کھیلا جاتا ہے، یا کہیں معصوم و بے گناہ لوگوں کا بیجا خون بہایا جاتا ہے، یا کسی فلک بوش ٹاور کو بم کے ذریعے تاش کے پتوں کی طرف بکھیر دیا جاتا ہے، یا کسی سیاسی عمارت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو شک کی سوئی فوراً مسلمانوں کی طرف گھوم جاتی ہے۔ مغرب کے حکمرانوں اور مشرق کے لیڈروں اور دنیا بھر کے تمام اخبار اور چینلوں کی نظر میں ان جرائم کے مجرم اور ان واقعات کے ذمہ دار صرف مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ 191 نمبر کے مسائل۔ شرائط مسابقہ میں فتنہ انگیز۔ حاضرین محفل اور میرے عزیز ساتھیوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ اور مسجد کی چار دیواری میں سر پر ٹوپی رکھے ہوئے، بغیر استری کے سلوٹوں والے کپڑے پہنے ہوئے، چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے ہوئے یہ جو لوگ نظر آتے ہیں، یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو علم نہیں جانتی، جسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، شاہ جبریل بھی آیا کرتے تھے، نئے نئے سرف لایا کرتے تھے، شاگردوں تشریف لا رہے ہیں آپ کے سامنے 2 نمبر کے مسائل۔ کہ دارالعلوم دیوبند نے دنیا کو کیا دیا؟ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ اگر پوچھنا ہی تھا تو پھر یہ
पूछते कि दारुल उलूम देवबंद ने दुनिया को क्या नहीं दिया, तो फिर मैं यूं बतलाता कि दारुल उलूम देवबंद ने दुनिया को इल्हादो बेदीनी नहीं दी। दारुल उलूम देवबंद ने दुनिया को बेज़मीरी व इब्नुल वक्ती और ईमान फरोशी नहीं दी। दारुल उलूम देवबंद ने दुनिया को बेशर्मी और बेहयाई नहीं दी। दारुल उलूम देवबंद ने दुनिया को बेशर्मी और बेहयाई नहीं दी। दारुल उलूम देवबंद के कारनामे और दास्ताने मालूम करने वालों, जाओ अगर तुमसे हो सके तो हमारी दास्तान अफरंग के बर्पा किए हुए तूफानों से पूछो, हमारी दास्तान बालाकोट की पहाड़ियों से पूछो, हमारी दास्तान शामली के मैदानों से पूछो, हमारी दास्तान अफगानिस्तान की सरबुलंद पहाड़ियों से पूछो, हमारी दास्तान रूसो तुर्की की बर्फीली चट्टानों से पूछो, हमारी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुसावात की तालीम दी। अरब में सबसे ज्यादा ज़लील गुलाम समझे जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसावात, मुआखात, उखुवत इंसानी और जिनसे इंसानी की बराबरी की यह अमली मिसाल पेश की कि गुलाम को अपना। इसके बाद 60 नंबर का मुसाहिब तशरीफ लाए। وما قدر الله حق قدره على ما أنزل الله إذ قالوا ما أنزل الله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به وهدى للناس يأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. سنريهم آياتنا في الآخرة توعدون لآت
تعلمون فسوف تعلمون من يأتي من تكون له عاقبة الدار. 4 نمبر کے مصاحب آپ کے سامنے ہیں. 17 ہے 17 پڑھیے بھائی. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. أعوذ بالله من الشيطان